کہ آپ اپنا نکاح اسی طرز پر کیجئے، اسی ڈھنگ سے کیجئے جس ڈھنگ سے مولا علی شیر خدا کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا تھا۔ اور عہد لیجئے آج یوم عاشورہ میں بس اسی ایک فارمولے پر کہ نکاح کو سستا کیجئے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ نکاح کو آسان کیجیے اور اپنے بچوں کو تعلیم کی روشنی سے آراستہ کیجیے، یہ کہنا ہے ملک کے مشہور عالم و دین حضرت مولانا غلام رسول بلیاوی کا۔ آپ کو بتا دیں کہ یوم عاشورہ کے دن راجیہ سبھا کے پورو سانسد اور دیش کے جانے مانے عالم مولانا غلام رسول بلیاوی اتر 24 پرگنہ کے کمرہٹی علاقے میں پہنچے، جہاں پہ انہوں نے سبھوں کو شادی سادگی سے گزارنے کا پیغام دیا اور خاص طور پہ نوجوانوں سے کہا کہ آپ شادی بیاہ میں فضول خرچ نہ کریں اور بہت ہی سادگی سے نکاح کریں۔ وہیں اس موقع پہ کمرہٹی کے معروف عالم و دین مولانا سیف اللہ عالمی، مولانا روشن ضمیر نوری، مولانا قمر الدین مصباحی وغیرہ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ دیکھیے، کربلا معلی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کل برائیوں کے خلاف جنگ لڑی، ظلم بھی ہے، جبر بھی ہے، غصب بھی ہے، حرام بھی ہے، یعنی ہر وہ برائیاں جو انسان کو گھن کی طرح کھا جائے، اصل پہچان مٹا دے، تو اصل پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے انسانیت محفوظ رہے۔ میرے امام حسین نے ایک بار جام شہادت پی کربلا میں، لیکن امام کی شہادتوں کی برکت یہ ہے کہ ہر سال موت ہوتی ہے، ظلم کی، جبر کی، تشدد کی، جھوٹ کی، اور جیت ہر سال ہوتی ہے حق کی، نماز کی، صبر کی، انسانیت کی۔ گویا پوری دنیا میں کربلا سے دو ماڈل کریٹ ہوا ہے۔ ایک ماڈل تو وہ جسے لوگ آج اہنسا کی بات کرتے ہیں، خون بہائے بغیر جنگ جیتنا، اسی کو لوگ ڈیموکریسی، امن پسند آندولن کہتے ہیں، اہنسک آندولن۔ تو جس آندولن کا تصور اور جس آندولن کی بات لوگ آج کر رہے ہیں، یہ کام کربلا میں سب سے پہلے میرے حسین کر چکے ہیں۔ تو اسی ماڈل پر آج پوری دنیا اہنسک آندولن کے مادھیم سے سمویدھان بچا رہی ہے۔ ملکوں کا سمویدھان، سماج کا سمویدھان میرے حسین نے ہزاروں سال پہلے سب کچھ لٹا کر اس سمویدھان کی سرکشا کی جس سمویدھان کی ضرورت ان بیٹیوں کو ہے جس کا بلاత్کار ہو چکا ہے۔ اس سمویدھان کی ضرورت ان کی ہے جن کے گھر چوری ہو گئی ہے، چور پکڑا نہیں جا رہا ہے۔ اس سمویدھان کی ضرورت آج پورے وشو کو ہے، جو نیالے میں جا کر کے بھی نیالے سے نیائے پا کر کے بھی سنتشٹ نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جو اصل سمویدھان تھا، اس سمویدھان کی حفاظت، تحفظ کربلا میں میرے حسین نے کیا، اور آج پوری دنیا میں سیدنا امام حسین کے راستے پر چلنے والے لوگ
پیاسوں کو پانی، بھوکوں کو کھانا، غریبوں کو کپڑا، مجبوروں میں صدقہ لٹا رہے ہیں اور اپنی اظہار محبت پیش کر رہے ہیں۔ جو اکھاڑا وغیرہ اٹھتے ہیں اور تالیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس کی آپ رائے ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بہت کلیئر کنسپٹ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اظہار محبت حرام نہیں ہے، اظہار محبت حرام نہیں ہے، لیکن اس چیز سے محبت کا مظاہرہ ہو جو خود امام حسین کو پسند نہ ہو تو اسے اظہار محبت نہیں کہیں گے، اسے رار محبت کہیں گے۔ یہ رار ہے، اظہار محبت نہیں ہے۔ ہاں، یاد منائیے جو منانے کا طریقہ ہے۔ نماز چھوڑ دے اور کہے میں عاشق حسین ہوں، منہ سے شراب کی بدبو آوے اور وہ کہے میں عاشق حسین ہوں، تو ایسے لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ وہ کام مت کیجیے جو کربلا میں میرے حسین نے کبھی نہیں کیا ہے، ورنہ آج جو زہر میں ڈبو کر کے قلم لوگ لیے بیٹھے ہیں کربلا کی تصویر اور تاریخ مس کرنے کے لیے، آپ ان کو تقویت مت دیجیے، بلکہ اگر سچی محبت ہے تو کام وہ کیجیے جو کربلا میں امام نے کیا۔ دیکھیے، اس وقت پوری دنیا میں، خاص طور سے مسلم معاشرے میں، ایک کوڑھ کی شکل لے لیا ہے اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں۔ جس اسلام نے بیٹیوں کو رحمت، برکت، اور یہی بیٹیاں کل ماں ہوں اور ان کے قدموں کے نیچے جنت، اور آج وہ بیٹیاں مہنگے نکاح، مطالبہ جہیز، غیر شرعی، غیر ضروری، جبری وصولی، اس رسم کو دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس دن نکاح سستا کر دیں گے اس دن طلاق بھی مہنگی ہوگی، گناہ بھی مہنگا ہوگا، اور بیٹیاں جس طرح سے کل رحمت و برکت زینت تھی، ان کی اس اصلیت پر نہ کل کوئی فرق تھا نہ آنے والا پڑے گا۔ ہاں، اتنی بات آج کے دن بالخصوص ان سارے عاشقان امام حسین سے عرض کریں گے کہ آپ اپنا نکاح اسی طرز پر کیجئے، اسی ڈھنگ سے کیجئے جس ڈھنگ سے مولا علی شیر خدا کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا تھا، اور عہد لیجئے آج یوم عاشورہ میں بس اسی ایک فارمولے پر کہ نکاح کو سستا کیجئے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ زبانوں سے نسلوں کے مستقبل کی جنگ نہیں جیتی جاتی، قلم کی نوک سے ہر مشکل جنگ جیتی جا سکتی۔ ایک لاسٹ کوشچن، دہیج کو لے کر بھی آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے رسم و رواج، اس کے لیے ادارہ شریعہ مرکزی دفتر نے صوبائی سطح سے جو اہل سنت کی تنظیمیں ہیں، جو تحریکیں ہیں، ان پر مشتمل اصلاح معاشرہ کے نام سے ایک علاقہ وائز تحریک جو ایجنڈے پر مشتمل ہوگا، جس میں نکاح کو سستا کرو، تعلیم حاصل کرو، شراب سے دور ہٹو، سجدے کے قریب آؤ، ایمان کی حفاظت کرو، تجارت کو فروغ دو، اپنی نسلوں میں لیڈر پیدا کرو، ان سارے مدوں پر
आने वाले दिनों में मरकज़ी इदारे शरिया सूबाई सतह से अहले सुन्नत की तहरीक व तंजीमों पर मुश्तमिल इस तहरीक का आगाज़ करने जा रहा। देखिए, निकाह में वो निकाह जिस निकाह में लड़के वाले लड़की वालों पे जुल्म करके डिमांड कर रहे हों, जुल्म करके ऐसे शादी हॉल को बुक करा रहे हों जो 5 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए खर्च करा रहे हों, और बेचारे गरीब वालिदैन कर्ज करके लोन लेकर के इस तरह से महफिल सजाएं, तो हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में कि आप अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो ऐसी शादी में ना जाएं जिस शादी के अंदर जुल्म जबर के साथ खाना बनाया गया हो, वो सजाया गया हो, जहाँ पे लड़की वालों के ऊपर लाखों का कर्ज जो है सर पे लद गया हो, ऐसी शादी को बाइकआउट करें। बल्कि बोलें कि आप उलमा के पास चलें, हम आपके साथ, हम दोस्त अहबाब घर वाले चलें, महफिल निकाह करें, दुआ करें और चौहारा वहाँ खिलाएं लोगों को, और आ जाएं आप वलीमा करो, इंशाल्लाह उसमें मैं शरीक होता हूँ। ये हम नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं। मैंने बताया आपको कि अखाड़े के बारे में या ताज़िया के बारे में मेरा ख़याल कुछ नहीं है, बल्कि ये इस्लाम और शरीयत का जो मौक़िफ़ है, जो उलमाए किराम का, अकाबिर उलमा का मौक़िफ़ है, वही मौक़िफ़ मेरा है, और वही मौक़िफ़, वही ख़याल तमाम मुसलमानों का भी होना चाहिए कि जिन चीज़ों को शरीयत ने मना किया है, जो शरीयत के मनाफ़ी हैं, उन चीज़ों से रुकना चाहिए। खुसूसन आशूरा के दिन इस वजह से उलमा मना करते हैं कि इस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई है, और तो इस दिन कसरत से इमाम हुसैन की बारगाह में इसाल सवाब करना चाहिए, और कुरान खाने की सूरत में गरीबों को खाना खिलाकर, ज़रूरतमंदों की हाजत पूरी करके, उस दिन ढोल ताशे या दिगर खुराफात से जिससे लोगों को भी तकलीफ़ पहुंचती है, ये कभी भी इमाम हुसैन से इश्क़ की दलील नहीं हो सकती। ये इश्क़ इमाम हुसैन का नहीं हो सकता कि जिन चीज़ों से इमाम हुसैन को नफ़रत थी वही काम करके हम इमाम हुसैन के मोहब्बत का इजहार करें। ये अक़ल के भी ख़िलाफ़ है, दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। शरबत पिला रहे हैं ये मुसलमान, आशूरा के मौके पे शरबत पिलाया करते हैं मुसलमानों को। तो शरबत पिलाना बड़ा अच्छा काम है, किसी को पानी पिलाना, किसी को शरबत पिलाना, किसी को दूध पिलाना बहुत अच्छा काम है। ख़ास तौर पर आशूरा के दिन जो पिलाते हैं उसमें पिलाने का सवाब भी मिलता है, और चूँकि इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत की वजह से पिलाते हैं, तो उनकी एक मोहब्बत दिल में ताज़ा होती है, रिन्यू होती है, और उनसे रिश्ता मजबूत होता है, और इनका सवाब, इस पिलाने का सवाब भी उनकी बारगाह में पहुंचता है। तो आशूरा को शरबत सारे मुसलमान इसी नीयत से पिलाते हैं कि दूसरों को पिलाने का जो सवाब है वो भी मिलेगा, और साथ ही साथ हमारे दिल में इमाम अली मक़ाम की मोहब्बत की तजदीद होगी, उसमें और इजाफ़ा होगा।